أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ پاک مختصر سے مختصر کچھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھ گنہگار کے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی سے انسان بنتا ہے، آباد ہوتا ہے، نسلیں آباد ہوتی ہے، 7 پشتیں اس کا پھل کھاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اور دنیا سے آدمی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھ کر دنیا سے جاتا ہے، اولاد کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا، بیوی کو دیکھ کر چہرہ نورانی۔ جب یہ میری بیوی میرے گھر میں آئی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، غافل تھی، لیکن اے اللہ میرے رات کے آنسوؤں نے میری بیوی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اور اطمینان ہوتا ہے کہ میں قبر میں جا کر سوؤں گا، میرے بیوی کے آنسو میرے بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھول ہے کہ پیسوں سے اولاد بچے گی، یہ بھول ہے کہ صرف مال بنانے سے اولاد محفوظ رہے گی۔ شیطان اس کو کہاں سے روکو گے؟ روکو، وہ تو بے دینی کے راستے سے دلوں میں رگوں میں گھس کر کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ ہمیں دشمن کس کو سمجھنا چاہیے تھا اور کس کو سمجھ رہے ہیں، کس سے چوکنا ہونا تھا اور کس سے چوکنا ہو رہے ہیں، بھول ہو رہی ہماری۔ ایک آدمی کی زندگی کی دھن بن جائے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے سب چیزوں کو نیک کرنا ہے، آنکھیں نیک، کان نیک، زبان نیک، حتیٰ کہ میری سوچ نیک، میرے دل میں آنے والے خیالات نیک۔ انبیاء تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ بعض اللہ کے اولیاء ایسے گزرے ہیں اسی دھرتی پر، جس دھرتی پر ہم جی رہے ہیں، جہاں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ان کے بھی بال بچے تھے، لیکن 40 سال ہو جاتے تھے گناہ تو گناہ، ایک لغو بات کا تصور ان کے دل میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے بڑے تاجر کو دیکھ کر للچائے ہم بھی تاجر بنے، کسی کا محل دیکھ کر کے للچائے کہ ہمارا بھی محل بنے۔ ارے للچانے کی چیز میرے عزیزو یہ ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور میرے اللہ یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نام کا تو مسلمان ہوں، لیکن سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کا ایک ایک رومٹا اور میرے دل میں آنے والے ایک کے خیالات اور میری ایک ایک سوچ مسلمان بن جائے، میری اولاد بھی نیک ہو، میری بچیاں بھی نیک ہو۔ بس یہ آدمی کی دھن سوار ہے، اسی کی رٹ ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ مانگنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا جو لوگ بن کے گئے وہ ہماری طرح تھے، وہ بھی گودڑی پر بیٹھتے تھے۔ کسی کی بیوی تو اتنی نافرمان تھی کہ گھر میں آتے تھے تو بیوی ان کو نچاتی تھی۔ بعض تو ایسے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں کہ فرمایا کہ بیوی کے ذریعے سے دم گھٹتا تھا ان کا، لیکن طے کیا تھا تو انہوں نے محنت کے نتیجے میں بنے، اور ایسے بنے صرف ولی نہیں بلکہ ابدال بن کر دنیا سے گزرے ہیں۔ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ قرآن جو پڑھتے ہو اس میں یہی تو بتایا، نیکی والے بن گئے،
چاہے غریب تھے، دکھنے میں بعض خوبصورت نہیں تھے، لیکن نیکی تھی، چھوٹی چھوٹی روزیوں میں اللہ نے برکت دی، اولاد کو فرما بردار بنایا، اور دل کی گہرائیوں میں اللہ نے ایسا سکون دیا جو ایسی روموں میں گناہ کے نتیجے میں نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں منبر پر چڑھ کر کے کہا، اے مغل بادشاہوں، ولی اللہ اپنے پہلو میں وہ دل رکھتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا چین اور کیا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ چک کر کے کہا تھا۔ یہ بات یہاں بٹھا لو، نیکی 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 اور نیکی۔ میں نے، میری اولاد نے، میری بیوی نے، میری بچی نے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے سائلنٹ انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور مجھ سے پیار کرنے والوں، اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب چین اور سکون ہوتا ہے، زبان کے الفاظ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب بے چینی ہوتی ہے تو کبھی کبھی آدمی سخت الفاظ بول دیتا ہے اور کبھی کفری الفاظ بھی بول دیتا ہے، یا تو بیماری سے بے چین ہو کر، یا تو مالی معیشت سے بے چین ہو کر، یا تو بے دینی کے نتیجے میں کوئی ایسے حالات آئے کہ زبان کے الفاظ بدل گئے، ابھی آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے گیا اور جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں چلا گیا۔ صحابہ غریب تھے، اللہ اکبر، غربت کی جب کہانی پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ ایک چھپر تھا، چھپر، صرف دروازہ تھا، کھڑکی نہیں تھی، اور کھجور کے تنے تھے۔ جمعہ کو حضرت جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ بیچارے بہت محنت کرتے تھے، بڑی مزدوری کرتے تھے، گھروں میں کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں غلام اور باندیاں نہیں تھی، ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ آپ کو بدبو آئی پسینے کی۔ آپ نے فرمایا آئندہ جو بھی جمعہ کو آئے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل، غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اس زمانے میں فرض کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا غسل کرو، خوشبو لگا کے آؤ، اور اگر اپنی خوشبو نہ ہو تو عورتوں کی بھی خوشبو لگا کر کے لاؤ۔ اس زمانے میں عورتوں کی ایسی خوشبو ہوتی تھی جو صرف سائلنٹ ہو، پھپے دار نہ ہو، مردوں تک نہ پہنچے، تھوڑی تھوڑی خوشبو ہو، لیکن لگا کر کے آؤ۔ اما عائشہ فرماتی ہے 3 حیض گزر جاتے تھے اور ایک ہی کپڑا ہوتا تھا ہمارا، دھونے جائے تو کتان کے کپڑے بار بار دھونے سے کڑک ہو جائے، پھٹ جائے، جہاں خون کا دبا لگا ہے وہی دھو دیتے تھے۔ یہ حال تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ کو کہا، بیٹا تم اگر ہماری زندگی کے مشقت کے دن دیکھتے تو بیٹا تمہیں رونا آتا۔ ہمارے کپڑوں پر جانوروں کے کھالوں کے پیمن لگاتے تھے اور دمبو کے کھال لگاتے تھے، اور جب پسینہ آتا تھا تو بیٹا ایسی بدبو آتی تھی جیسے جانوروں میں سے بدبو آتی ہے، اور بیٹا کھانا نہیں تھا تو درختوں کے پتے چباتے تھے تو ہمارے ہونٹ موٹے ہو گئے تھے چباتے چباتے جیسے جانوروں کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور بیٹا جب استنجا جاتے تھے تو بیٹا مینگنیا کرتے تھے جیسے جانور مینگنیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو موسیٰ اشعری رونے لگے اپنے بیٹے کے سامنے۔ فرمایا بیٹا یہ حال ہے، ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کہانی سناؤ۔ آپ کا معمول تھا، آپ آتے تھے اشراق پڑھ کر، چاشت پڑھ کر، حضرت عائشہ کو پوچھتے تھے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتے تھے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے عائشہ روزہ ہے، کل بھی روزہ تھا، پرسوں بھی روزہ تھا، اترسوں بھی روزہ تھا، آپ آج روزے سے ہے ہی نہیں کھانے کو کچھ۔ کبھی آئے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے دلیا آیا ہے، کہیں سے کوئی چیز آئی ہے، لاؤ عائشہ بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما لیتے تھے۔ کھانا نہیں ہوتا تھا
کپڑوں پر پیون کے پیون ہوتے تھے، اونٹ کے اوپر کجاوا باندھتے تھے، چمڑے کا پٹا نہیں ہوتا تھا، کھجور کی چھال کا باندھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضرت کو دیکھا جنگل میں سوتے ہوئے ایک درخت کے نیچے، جب آپ روانہ ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کے باندھنے کے لیے چمڑے کا پٹا نہیں تھا، وہی کھجور کی چھال تھی۔ فرمایا بڑے سیدھے سادے تھے ہمارے نبی، لیکن آپ کی زندگی کو دیکھو، جب بھی دیکھو کان یذکر اللہ علی احیانہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ حضور کی سنت ہے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر موقع پر یاد کرتے تھے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے استنجا خانے سے باہر آ کر آپ نے جو دعا پڑھی ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، کون سا گناہ کیا ہے تو آپ معافی مانگتے ہیں؟ علماء کی ایک جماعت فرماتے ہیں کہ یہ دعا شروع سے چلی آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم جنت میں تھے تو جنت میں تو پیشاب پاخانہ نہیں ہوتا تھا، لیکن دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر دنیا کی ہوا لگی، اب جب پیشاب پخانے کی بدبو آئی فوراً جنت کو یاد کر کے رونے لگے، میں نے غلطی کی تو جنت کی آب و ہوا سے نکل گیا اور مجھے پیشاب پخانہ کی بدبو سننے کا موقع آیا، پھر اپنے گناہ کو یاد کر کے کہا غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے، بعض علماء نے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن استنجا خانے میں جانے کے بعد ناپاکی کی وجہ سے اللہ کا ذکر بند کر دیا، صرف دل سے ذکر ہے، زبان سے تو ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ احساس ہوتا تھا میرا رب تو تھوڑی دیر بھی زبان سے ذکر بند کرنے کے قابل نہیں ہے، اور میرے اللہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تیرا ذکر بند کر دیا تھا، نہیں بند کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں، یہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ مجبوری میں آپ نے زبان کا ذکر بند کیا ہے اور وہاں زبان کے ذکر کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ احساس ہے میرا رب تو ایک منٹ بھولنے کے قابل نہیں ہے، ہر وقت جا دل سے ذکر ہوا زبان سے بھی ذکر ہو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نعمت کا استحضار کرتے تھے، آسانی سے لقمہ پیٹ میں گیا، انتڑیوں میں ہضم ہو گیا، میں تو سو گیا تھا اور استنجا آرام سے باہر آ گیا، اتنی بڑی میرے اللہ کی نعمتیں اور میں اللہ کو کوئی اتنا یاد نہ کر سکوں اور میرے اللہ کی مجھ سے کوتاہی ہو جائے۔ اللہ کی اس نعمت عظما کو دیکھ کر معمولی تھوڑی دیر کے لیے زبانی ذکر بند ہو گیا، فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرمندگی سے کہا کرتے تھے غفرانک، ہائے ہائے ہمارا نبی معصوم تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، گناہوں کے خیالات نہیں تھے، تب بھی استغفر اللہ، جب بھی دیکھو رب اغفر وارحم رب ارحم۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضرت کو دیکھتے تھے باقاعدہ آپ علیہ السلام انگج وہ گٹھلیوں پر پڑھ رہے ہیں، ہم گنتے تھے برابر استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے پاک نبی جی ہر وقت استغفار کرتے جا رہے ہو، ہم تو ہر وقت گناہوں میں ہیں، ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے۔ بس اللہ اس بات کا استحضار ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت بلال کچھ نہیں تھا، حبشہ کے رہنے والے حضرت کے قدموں میں آ گئے، عاشق تھے، عاشق عشق سے ملتا ہے، اللہ ہم سب کو عشق دے، ابھی عشق نہیں ہے، نماز سے جس کو عشق ہو گیا مل جائے گا۔ قرآن دیکھ کر یہ کہے میرے رب کا کلام ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ کلام تو کہاں چلا گیا تھا، تنہائی میں اس کو لگایا، سینے سے لگایا۔ بھائیوں نہریں وہی سے نکلے گی، صرف عشق کا مادہ پیدا کرے۔ اللہ دیکھے گا میرا بندہ میرا اتنا عاشق میرے کلام کا، چلو 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 فرشتوں میں طے کرتا ہوں اس کو اٹھانا ہے، بنا دو اس کو باعزت بنانا ہے۔ مولانا کچھ ہو گیا، مجھے کوئی ادا تمہاری پسند آئی ہے، جیسے کوئی انسان کسی کی اداؤں پر فدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے، اس کے ملنے کا انداز اچھا ہے۔
ہمارا اللہ کسی بندے کے ادبی انداز پر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ قرآن دیکھ کر نماز، مجھے میرے اللہ نے نماز دی، یہودی محروم ہے، عیسائی محروم ہے، میرے اللہ نے دیا مجھے، میرے محبوب کی امت میں مجھے پیدا فرمایا۔ میں بازار میں دیکھتا ہوں خوبصورت چہرے محروم ہے، جہنم سے بچانے کا فیصلہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا ہے۔ اتنی بڑی محبت کا معاملہ، اور یہ تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں سے وقت نکال کر روتا ہے۔ ماں مری اس لیے نہیں روتا، وہ تو سب روتے ہیں۔ باپ مرا اس لیے نہیں روتا، وہ تو یہودی بھی روتا ہے۔ بچہ مرا اس لیے نہیں روتا، وہ تو مشرک بھی روتا ہے۔ یہ کیوں روتا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے نماز دی ہے، اتنے بڑے نبی کی امت میں مجھے پیدا فرمایا ہے۔ سوچ، اور تنہائی میں آنکھوں میں سے آنسو اور رومال کے ذریعے سے پوچھتے رہنا، وہ جانے اور اللہ جانے اس بندے کے درمیان کے دل کی لگی ہوئی آگ ہے، سیدھی آسمان پر جاتی ہے، یہ اس کو اٹھا دے گی۔ نیکی کے ذریعے حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے اذان آپ دو گے بلال۔ خواب تو دیکھا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے۔ مسجد نبوی میں پہلے تو تھوڑے گھر تھے، صرف اعلان ہوتا تھا آ جاؤ نماز کے لیے۔ محلہ بڑھ گیا، اب کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے؟ مشورہ ہوا، کسی نے کہا ڈھول بجاؤ، کسی نے کہا نقارہ بجاؤ، کسی نے کہا جھنڈی کرو تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، کسی نے کہا بڑی ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کرو۔ حضور بھی بالکل کنفیوز ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی گئے گھر اسی ٹینشن میں کہ حضور کسی معاملے کے ٹینشن میں، صحابی سوئے اور اچانک ایک صحابی خواب میں آئے، ایک فرشتہ خواب میں آئے تو فرمایا کہ اذان کسی کو اطلاع دینی ہو کہ اس طریقے سے کلمات کہی جائے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے سارے کلمات وہ فرشتے نے خواب میں ان کے سامنے سنا، ان کو یاد ہو گئے۔ اللہ جب چاہے وہی ہوتا ہے، اتنا پڑا بھول گئے، دیکھا سب یاد۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو پانے کے لیے راستے ہموار کرنے پڑیں گے، اللہ کے پیار کو پانے کے لیے راستے ہموار کرنے پڑیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، کہتے تھے سرسری کوئی بات دیکھتا ہوں 25 سال تک یاد رہتی ہے، اور اگر یاد رکھنے کی نیت سے دیکھتا ہوں 40 سال تک نہیں بھولتا۔ یہ بات خود ہم نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے وہاں دیوبند جلسے کے موقع پر سنی تھی۔ والد ماجد کا یہ معمول تھا، لیکن شاہ صاحب کو یہ چیز ملی، تقویٰ غضب کا تھا، میرے آنکھوں سے کسی غیر محرم پر کبھی نظر نہ پڑے۔ فرمایا ایسا تقویٰ تھا، لوگوں نے ان کے علم کو تو پہچانا ہے، تقوی کو نہیں پہچانا۔ ایک شک کا لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے، حرام تو حرام، شک کا لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے۔ انور شاہ دنیا میں آیا ہے، وقتی طور پر آیا ہے، کام کر کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ صرف والدہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امی میں آؤ، آجا بیٹا۔ امی باتوں باتوں میں بھول گئی کہ میرے پاس میں پڑوسن عورت بیٹھی ہے، اور اچانک شاہ صاحب کو اپنے بیٹے کو اجازت دے دی ان کی والدہ نے۔ شاہ صاحب سمجھے ابا نے اجازت دی ہے تو گھر میں سب محرم ہوں گے، غور سے دیکھا، اچانک پھر پتا چلا کہ یہ تو کوئی میرا رشتہ دار نہیں۔ حضرت آنکھیں بند کر کے نکل گئے، لیکن کہنے لگے کئی دنوں تک میرے دل میں یہ خیال آنے لگے یہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں۔ اچانک کی نظر پڑی تھی، دماغ بھی متاثر ہونے لگا۔ والدہ کو کہنے لگے اماں میں اپنے دل دماغ کو کتنا سنبھال کر چل رہا تھا، اور یہاں اچانک تم نے مجھے بلا لیا۔ امی تمہیں پتا ہے کس قدر نقصان ہوا؟ میرے عزیزوں، ان کو پتا تھا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میرا دماغ بھی خراب، دل بھی خراب، ساری رگیں خراب، اور میری بیوی بھی میرے قابو میں نہیں رہے گی، میرے بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان میں صلح کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان میں صلح کر دیں گے۔ یہ بات اللہ دل میں بٹھا دے۔
آج کی مجلس گناہوں سے توبہ کی مجلس ہے. دل میں سوچ کر بیٹھو کہ جو بھی غلطیاں زندگی میں ہے ہم یہ نہ سمجھیں میں تو بہت اچھا، کون سی غلطی سے مجھے اللہ نے پکڑا. میرے عزیزو، ہمارے پاس اللہ ہمیں جو جلا رہا ہے وہی اس کا کرم ہے. ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں تو بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں، قرآن کو پکڑتے ہیں تو بھی پڑھتے ہوئے بے ادبی کا انداز اختیار کرتے ہیں. ایک بادشاہ کے خط کا کوئی بے ادبی کرے، بادشاہ زور سے تماچا لگائے گا، نادان خط مجھے دے دے، تجھے تیرے پاس طریقہ نہیں ہے. پھر بھی اس اللہ کا کرم ہے، شرابی کو بھی کہا تو بھی قرآن پڑھ، چاہے زنا کر رہا ہے لیکن تو بھی پڑھ، شاید میرے کلام کے پڑھنے سے تیرے دل کی کیفیت بدلے گی، پڑھ تو اسے. اب کوئی اجازت. حضرت بلال حبشی کے بارے میں ایک انصاری عورت فرماتی ہے فجر کے لیے صبح صادق سے پہلے حضرت بلال آ جاتے تھے، اور وہی ایک دیوار سے میرا گھر مسجد نبوی کے اطراف میں سب سے اونچا مقام تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ کب صبح صادق ہو. جو ہی صبح صادق ہوتی تھی حضرت بلال انگڑائی لیتے تھے. رات کو کم سوئے ہیں، روئے ہیں اللہ کے سامنے، نیند نہیں آئی ہے، پورے دن کا مجاہدہ ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں قریش کے بارے میں دعا کرتا ہوں تو قریش کو پکڑ لے، یہ قریش میرے نبی کا خاندان ہے، میں اس کے بارے میں دعا کرتا ہوں. اور فرماتے تھے کہ اللہ یہ اذان کی توفیق جو دی ہے وہ تو نے توفیق دی ہے، حبشہ سے تو حضور کے قدموں میں لایا ہے. کسی بھی نیکی کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا آدمی کو نیکی پر جماتا ہے. فرماتے ہیں حضرت بلال کا روزانہ کا معمول تھا، کبھی نہیں چھوڑا. نیکی کرنا الگ ہے، نیکی پر استقامت کرنا الگ ہے. استقامت کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جمے، چاہے کڑوے سے کڑوے حالات کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر جمے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہمارے سابرمتی جیل میں بھی تھے، لیکن جیل والے بھی کہتے تھے اللہ کے اس بندے کی راتوں کی تہجد کبھی ناغا نہیں ہوئی ہے. اور کہا کرتے تھے اس آدمی کو ہمارے پاس سے ہٹا دو ورنہ ان کے رونے سے اور ان کا چہرہ دیکھنے سے دل ہمارا بدل جاتا ہے، کہیں ہم اپنے مذہب کو بدلنے پر مجبور نہ ہو جائیں. یہ استقامت تھی. اپنی پوری فیملی کو نیک بنانے کا عزم موت سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں چست ہونا پڑے گا. ہم نفل پر آئیں گے، بچے فرض پر آئیں گے. ہم بہت زیادہ تقوی پر آئیں گے، جب جا کر کے بچے فتوے پر آئیں گے. ہم زناؤں میں ملوث ہیں، پھر ہم کہیں ہمارا بچہ بد نظری کرتا ہے، جب ہم خود گناہوں میں ملوث ہیں. ہم نے محلے میں توڑ کیا ہوا ہے، ہم سے محلہ ہاتھ جوڑتا ہے، پھر کل ہمارے کانوں پر یہ خبر سننا چاہے کہ ہمارا بچہ پیار سے رہے، کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی سے سرشار کرنا پڑے گا. صحابہ نیک تھے، اللہ نے ان کی نسلوں کو بسایا. 7 پشتوں تک نیکی کا اثر جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک گناہ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے. نیکی گھروں میں رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے. حالات آئیں گے لیکن سکون. حالات تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے کے لیے لاتے ہیں. بیماری آئے گی، اولاد کی طرف سے حالات آئیں گے، لیکن سکون، ہر اعتبار سے سکون. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا او مجھ سے پیار کرنے والوں، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، لعلکم تفلحون، بہت ممکن ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. فلاح کا درجہ یہ جنت سے اوپر کا درجہ ہے. جنت میں جانے کے بعد آدمی کو اس گھڑی کے بارے میں افسوس ہوگا جو اس نے غفلت میں گزاری، لیکن فلاح کا درجہ اس سے اوپر کا ہے. اس درجے پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے کہ جہاں اس کو کسی قسم کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا. 100% آدمی اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اپنی ذات میں، اپنی فیملی میں،
اپنے معاملات اور لیوڑ دیوڑ میں، معاشرے میں، سب چیزوں میں. جیسے ایک آدمی کبھی بہت ہٹا کٹا ہوتا ہے، تندرست ہے، اچانک چلا گیا. تندرست تھا، ٹی بی تو نہیں ہوئی تھی اس سے، کینسر تو نہیں ہوا تھا اس سے، کیا ہوا؟ ہاں منو من، اندر و اندر اس کے اندر کی رگیں سکڑ گئی تھی اور اندر میں اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں دل تک خون نہیں پہنچ سکا اور اٹیک آیا ہے اور یہ آدمی دنیا سے چلا گیا. ایک آدمی چلا لگاتا ہے، 4 مہینہ لگاتا ہے، تسبیح بھی گھماتا ہے، اپنے اعتبار سے مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن اندرونی کوئی مرض ایسا لگا ہوا ہے جو اس کی روحانیت کو زبردست اٹیک کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا. بہت نیک آدمی ہے، اتنے چلے لگائے، لیکن محلے والے اس سے ہاتھ جوڑتے ہیں. کیوں؟ سب اچھا ہے مول صاحب، لیکن زبان بڑی کڑوی ہے. وقت لگایا، کئی چلے لگا دیے، کئی 4 مہینے لگا دیے، لیکن کوئی بیوی ان کے گھر میں نہیں ٹکتی. ظلم کرتا ہے آدمی، ظلم کی بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. چاہے داڑھی ہے، جبہ ہے، ازار پہنا ہوا ہے، شریف کھلیا ہے اس کا، یہ اندرونی مرض ہے گھر کا. جیسے بیماریوں میں کوئی چھوٹی بیماری آپ نے گھر میں نہیں رہنے دیتا. بیٹا اٹھ جلدی، بخار آیا ہے تجھے، اس کی دوا دارو کر، کہیں ایسا نہ اس کا رپورٹ کروا دے. پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اگر کروڑ پتی آدمی ہو تو چین سے نہیں بیٹھے گا، برابر باریک باریک رپورٹ کروائے گا. غریب کا بچہ تو چھوٹی سی گولی لے کر بیٹھ جائے گا، پیسے نہیں ہے رپورٹ کرنے کے، لیکن کروڑ پتی ہو تو دور دور تک جائے گا. میرے عزیزوں، ہمارے بڑے اپنے اندر کے مرض کو جانچتے تھے. میرے اندر میں کبر کا مرض ہے، مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے سویا ہوا سانپ کبھی کبھی جب دھوپ پڑتی ہے تو اچانک وہ اٹھ جاتا ہے اور کسی کو ڈس لیتا ہے. جی نفس کا اژدہا ابھی مرا نہیں، ہاں او دل ادھر تو غافل ہوا نہیں اور ادھر ڈسا نہیں. آدمی کو پتا بھی نہ ہو اور اندر سے یہ مرض اٹھے. خاموش طریقے سے کبر کا مرض ہوتا ہے، خاموش طریقے سے حسد کا مرض ہوتا ہے، خاموش طریقے سے دنیا کی محبت کا مرض ہوتا ہے. میں تو بہت سیدھا آدمی ہوں، میں چھوٹا بن کر کے رہتا ہوں. تواضع اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کبھی کبھی تکبر کی شکل میں تواضع ہوتا ہے اور کبھی تواضع کی شکل میں تکبر ہوتا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو یہ کہا جائے آپ کرسی پر بیٹھو، نا میں کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں تو نیچے بیٹھ جاؤ. نیچے بیٹھ گئے، بظاہر چھوٹے بنے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے میں کیسا بڑا متواضع آدمی ہوں کہ میں کرسی پر نہیں بیٹھا. حضرت نے لکھا ہے یہ اعلیٰ درجے کا گھمنڈی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا گھمنڈی ہے جو یہ سمجھتا ہے میں تو بہت بڑے تواضع والا آدمی ہوں. اور ایک آدمی بیٹھ گیا کہ میں کسی کے قابل نہیں ہوں، میرا اللہ بٹھا رہا ہے، یہ میرے اللہ کی کرم فرمائی ہے. تو چاہے بڑے اونچے مقام پر بیٹھا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ سب اللہ کی کرم فرمائی ہے. تو شکل کچھ اور ہے لیکن حقیقت میں یہ متواضع ہے. بہت سارے امراض ہیں جو اندر میں ہیں. اپنے میں اپنے پوری فیملی میں نیکی کا مزاج بنا ہے. آگے کی بات کہہ کر مجھے تھوڑی سی تفصیل کرنی ہے. اور اپنے کو اور اپنی پوری فیملی کو گناہ اور معصیت سے دور کریں آہستہ آہستہ. مجھے میرا گھر آباد کرنا ہے، کھڑکی نہیں ہے لگانا ہے، ایسی نہیں انشاءاللہ ایسی بھی لگانا ہے. اور ذرا پرانے جگہ پر تو مجھے بہترین قسم کا ایک اچھے قسم کا بلب اور روشنی والا کوئی کمکما لا کر کے لگانا ہے. یہ آدمی کے خواب ہے. میرے عزیزو، خواب یہ سوچو میں اپنی پورے گھر کے اندر میں فیملی میں جو غلطیاں ہیں، نماز کی غفلت کی غلطی، قرآن کی تلاوت سے غفلت کی غلطی، فیشن میں حد سے زیادہ آگے جانے کی غلطی، بے پردگی کی غلطی، بے حیائی کی غلطی، دنیا کی حد سے زیادہ محبت کی غلطی، فرمایا نظر بد کی غلطی، حسد، تکبر اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت کا مرض. ایک مرض آدمی کے پاس جو بھی ہو وہ تو آدمی جانتا ہے. من آنم کے من دانم، مجھے یہ ساری بیماریاں موت سے پہلے نکالنا ہے. اور ایک مسئلہ سن لو، موت سے پہلے ان ساری بیماریوں کو نکالنا فرض ہے. اپنی اصلاح فرض ہے.
جیسے فجر کی نماز فرض ہے، سب اہتمام کرتے ہیں، ظہر کی نماز فرض ہے، سب اہتمام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے تواضع سے پیش آنا فرض ہے، عبادت توحید فرض ہے، موت سے پہلے اپنی زندگی کے اندر میں سے ایک ایک مرض کو نکالنا یہ فرض ہے، اور اگر بائے فرض کو پورا کیے بغیر چلے گئے، آگے موت کا منظر ہے، آگے قبر کی اندھیری کوٹھری ہے، حشر کا سخت میدان ہے، خدا کے روبرو جواب دینا ہے، لہذا اپنی زندگی کے اندر میں عمر لائق ہونے سے لے کر موت تک کوئی گناہ نہ ہو، اور جو گناہ ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، وہ میری فیملی کی، میرے بچوں کی، میری بچیوں کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک زمانہ تھا مائیں بڑی متقی ہوتی تھی، باپ بڑے متقی ہوتے تھے، گھر کے اندر میں تقویٰ ہی تقویٰ ہوتا تھا، کمائی حلال کی ہوتی تھی، فجر سے پہلے تلاوت کی آوازیں ہوتی تھی، گھروں میں تہجد کی نمازیں ہوتی تھی۔ فرمایا تصور نہیں تھا وہاں زنا کا، تصور نہیں تھا وہاں کسی کو تکلیف دینے کا، وہاں تصور نہیں تھا دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ آگے نکل جانے کا، جو دنیا کی محبت آدمی کو مسجد سے روکے۔ ماں یہ کہتی تھی بیٹا تیری پیدائش اس تاریخ میں ہوئی ہے، میرے اعتبار سے تو فلانی تاریخ میں اتنے بجے تو 15 سال کا ہونے جا رہا ہے، تو بالغ ہوگا بیٹا، دیکھ بیٹا بالغ ہونے کے بعد کرامن کاتبین تیری ایک ایک غلطی کو لکھیں گے اور تیرے ایک ایک نیکی کو لکھیں گے۔ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تیری ماں کی نصیحت کو یاد رکھ بیٹا، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ماں نے اس کو وہ کاغذ دے دیا، وہ بچہ ساتھ میں رکھتا ہے، اور مائیں اس زمانے میں اپنے بچوں کو ولایت لینے کے لیے کئی بغداد کئی عراق بھیج دیا کرتی تھی۔ ملکوں کی بات کرتا ہوں، اچانک یہ بچہ سبق پڑھ رہا ہے، سبق پڑھتے پڑھتے وہاں اس کا وقت پورا ہو رہا ہے، بالغ ہونے کی عمر شروع ہو رہی ہے۔ حضرت استاذ کو یہ بچہ کہتا ہے حضرت مجھے اجازت دو، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ استاد نے کہا جاؤ بیٹا اجازت ہے۔ یہ بچہ جاتا تھا، غسل کرتا تھا، اور غسل کر کے کہتا تھا بار الہ میری ماں نے جو مجھے وقت دیا تھا اس وقت کے اعتبار سے میرا بالغ ہونے کا وقت شروع ہو گیا۔ کرامن کاتبین میری ایک ایک نیکی کو لکھیں گے، میرے ایک ایک گناہ کو لکھیں گے۔ اے اللہ پاک میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو سنبھال کر کے چلوں گا، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے توفیق دے دے۔ یہ کہہ کر کے بچہ رو دھو کر کے پھر کلاس میں آ کر کے بیٹھتا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ ماں باپ؟ اس کے نتیجے میں اولاد وقت کی باعزید بنتی تھی، وقت کی رابعہ بصریہ بنتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ قارون کا تذکرہ آیا، دنیا کی محبت میں بہت آگے لگا۔ دیکھو میں نے دسایا، سمجھنے والا مسلمان قرآن کو ایک طرف رکھے گا، تو کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے بھی مال دیا ہے، مجھے قارون کی طرح دنیا کی محبت میں اس طرح تو مت لگانا کہ میں تیرے کسی حکم کو توڑ دوں۔ فوراً اس نے آنسو بہائے۔ فرعون کا واقعہ آیا جس نے تکبر کیا تھا۔ اے اللہ فرعون نے تکبر کیا تھا اور تباہ ہوا، اور تو نے پھسلا پھسلا کر سمندر میں بلایا۔ میرے بھائیوں یہ تو قرآن کا نزول بند ہو گیا۔ آج اگر قرآن آتا، وقت کے نبی موجود ہوتے، تو جیسے جن لوگوں کو اللہ نے انعام دیا ہے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ او موسیٰ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، حضور کو کہا نبی جی میں نے آپ کو یہ کیا، کیا اللہ ہم سب سے بات نہ کرتا؟ ہم سب کے اوپر اللہ کے احسانات ہے، خدا پاک کی قسم۔ اللہ کہتے میں نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، میں نے تم کو اتنے بچے نہیں دیے، فلانے کو دیکھو اس کے بچے نہیں ہیں، میں نے تم کو تندرست نہیں بنایا۔ جیسے اللہ نے نبیوں سے باتیں کی ہے، اللہ تعالی ہم سب سے بات کر رہا ہے، لیکن سننے کے لیے کان چاہیے اور سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ فرمایا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑا تھا، افرادوں کو پکڑا تھا، جماعتوں کو پکڑا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے۔ بس ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کسی غلطی کے نتیجے میں اللہ ہمیں نہ پکڑ لے۔ ایک ایک غلطی سے اپنے کو نجات۔ بیماریاں بہت ہیں، اللہ ہم سب کو زندگی کی قدر کی توفیق دے۔ بائیں پاؤں میں طاقت ہے، نماز پڑھنے کی ہمارے پاس بس ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جی
یہ موقع ہے، موقع جتنا لینا چاہے لے سکتے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج تو اللہ کی مدد استقبال کے لیے بہت تیار ہے، امت کمزور ہے، قرب قیامت میں ہے، قدر کر لیں۔ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کر کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، قدر پر میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ لوگ ملکوں سے آتے تھے گنگوہ میں، ہمارے یہاں یوپی میں جو گنگوہ ہے، یہاں ہندوستان میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ ملکوں سے لوگ ان کے قدموں میں آتے تھے، ملکوں سے۔ ابھی نزدیک میں گزرے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قطر والوں نے باقاعدہ ایک نمائندہ بھیجا حضرت کو ایوارڈ دینے کے لیے۔ واجپئی جی کی سرکار تھی، دہلی میں ہوائی جہاز آیا اور یوں کہا کہ یہ ابو الحسن میاں کون ہے، قطر والوں نے بھیجا ہے ایوارڈ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے، جو یہ گودڑیوں پر بیٹھنے والے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، خواجہ عبدالقدوس گنگوئی کے پاس ملکوں سے لوگ آتے تھے۔ رہی ایک مقام سے ایک صاحب آتے تھے ان کے خواجہ عبدالقدوس کی خدمت میں، حضرت کا بیٹا یا پوتا تھا، نام تھا محمد سعید، لیکن باپ کی حیاتی میں بچے نے قدر نہیں کی، کبوتر بازی کرتا تھا، کبوتر لڑاتا تھا، جیسے کبھی باپ کی حیاتی میں بچہ قدر نہ کرے۔ چل رہا ہے ایسا، اپنے بچوں کو قدر سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت مفتی فاروق صاحب عمر اللہ مرقدہ اپنے بیٹے محمود کو پابندی سے ہردوئی بھیجا کرتے تھے، جاؤ بیٹا وہاں۔ جانتے تھے کہ بچہ دیندار بنے گا تو مال کا صحیح استعمال بھی کرے گا، ورنہ بے دینی کے نتیجے میں سب چلا جائے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد حافظ احمد صاحب نے تھانہ بھون میں بھیجا، جاؤ بیٹا وہاں، قدر آئے۔ باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، زندگی اس کی آؤٹ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، 17 سال تک میرے والد مولی یحییٰ نے مجھ سے الگ نہیں ہونے دیا، اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ بیٹا زکریا میرے ساتھ رہے، ہو سکتا ہے تو دنیا کا تذکرہ کرنے والا بنے، میں یہ چاہتا ہوں تیرے خوابوں میں حضور آئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ ملک الموت سے باتیں کرتے تھے، گھر والے سنتے تھے، فرماتے تھے کس سے باتیں کرتے ہو؟ حضرت فرماتے تھے الحمدللہ اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا باپ کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں جو اپنے بچے کو موت سے پہلے ملک الموت سے دوستی کرا لے۔ آج تو ہم تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے بچے جب مسجدوں میں نہیں آتے، قرآن کی تلاوت کو نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، تو دکھنے میں لگتے ہیں کہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم بھی خطرے میں اور ہماری اولاد بھی خطرے میں ہے۔ فرمایا خواجہ عبدالقدوس گنگوہی کی قدر بچے نے باپ کی حیاتی میں نہیں کی، اور کبوتر بازی کرتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اچانک کسی مجلس میں گئے، احساس ہو گیا اپنے کو بنانا چاہیے، اور وہ وہاں سے سفر کر رہے ہیں، رئی میں گئے، مقام رئی، وہاں ان کے ابا کے خلیفہ موجود تھے، مجاز تھے۔ ان کو پتا چلا میرے شیخ کا بچہ آ رہا ہے، تو وہ تو کسی بڑی پوسٹ پر تھے، سرکاری، اپنے شیخ کے بچے کے استقبال کے لیے ملٹری کو لے کر کے بارڈر تک پہنچ گئے۔ میرے شیخ کا بچہ آ رہا ہے، ملٹری ساتھ میں ہے، اپنے شیخ کے بچے کو لے گئے، قیمتی لباس پہنایا، شاہانہ کھانا کھلایا، بہترین گرم پانی کا انتظام کیا، بہترین کمرے کا انتظام کیا، 2-3 دن تک مہمان نوازی کی۔ 2-3 دن کے بعد محمد سعید نامی آدمی نے کہا کہ حضرت میں میرے باپ کی زندگی میں قدر نہیں کر سکا تھا، میں یہاں کھانے نہیں آیا، میں نے تو بہت کھایا ہے، میں پینے نہیں آیا، میں اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور مجھے کپڑے وغیرہ سے کوئی معاملہ نہیں، بس میری اصلاح ہو جائے۔ اچھا اصلاح کا ارادہ ہے؟ فرمایا یہ قیمتی کپڑے نکال دو، ٹاٹ کے کپڑے پہنا دو، فرمایا گرم پانی نہیں ملے گا، لوگوں کے ساتھ عام پانی سے نہاؤ، اور تمہارے لیے خصوصی کھانا نہیں بنے گا، عمومی دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اصلاح کے لیے آئے ہو؟ 40 دن تک رگڑا اور بہت رگڑا، اور 40 دن ان کو کہا آپ کو یہ ذکر کرنا ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے،
آپ کو اس طریقے سے تنہائی میں بیٹھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، باطل کا نور اندھیرا نکل رہا ہے، اللہ کا نور آ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یوں کرتے کرتے مراقبہ کرتے کرتے موت کا مراقبہ کرتے کرتے 40 دن ہو گئے۔ اب حضرت جانچنا چاہتے تھے کتنی اصلاح ہوئی ہے، پھر وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، صفائی کرنے والے بھنگی کو بلایا اور یوں کہا کہ جب تم ٹوکرا لے کر کے جاؤ فلاں صاحب کے اوپر ٹوکرا گرا دینا، پتا چلے کتنے بیمار ہے یہ اور اندر کا یہ مرض کتنا اندر میں ہے۔ ٹوکرا جب ڈالا تو ابھی تو ابتدائی مرحلہ تھا، کھڑے ہو کر کے زور سے تماچا مارا، دکھتے نہیں ہو، کون بیٹھا ہے یہاں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے اور تم نے یہاں گندگی گرا دی، یہ کہہ کر کے بیچارے کو تماچا مارا۔ انہوں نے آ کر کے حضرت کو سنایا، حضرت نے فرمایا بھائی بہت بیماری ہے اندر میں روگ لگا ہوا ہے۔ بہو نے کچھ کہہ دیا ہمارا پارا بہت اوپر ہو جاتا ہے، یہ اندر کا مرض نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے بولنا بند کر دیا، یہ گھمنڈ کا مرض نہیں ہے جی۔ محلے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، بولنا بند، کسی نے ہم سے مشورے میں نہیں پوچھا تھا، مجھے کیوں نہیں پوچھا۔ ہاں یہ حقیقت میں وہی جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں، ان سے تو میں بہتر ہوں، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ جو جملہ شیطان نے کہا تھا، بھائی کچھ بھی بہانہ کر لو، ہمارے اندر کا جملہ وہی ہے، میرا بھی کوئی مقام ہے۔ چھوٹے بھائی نے مجھ سے کیوں نہیں بولا؟ اور علماء نے لکھا ہے گھمنڈ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے معمولی کوئی ایمان بچا کر کے لے گیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی کبر کے نتیجے میں ایمان بچتا ہی نہیں ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا اس لیے ہمارا نبی بہت متواضع تھا، چھوٹا بن کر کے رہتا تھا، محلے میں بچوں کو سلامی کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں رکھا جاتا تھا، بچے پیشاب کر جاتے تھے، فرمایا اور آپ علیہ السلام کھانے بیٹھتے تھے تو اس طریقے سے بیٹھتے تھے جیسے فقیر اور مسکین بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھیو، مسکین ہونے کی حالت میں موت دیجیو، اور جب دنیا سے لے جائے تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کیجیو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا تواضع کی بنیاد پر سب کچھ ملتا ہے اور گھمنڈ کی بنیاد پر ساری بیماریاں آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا وظیفہ اور تیز کرو، بہت بیماری ہے تم میں۔ ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے، بیوی نے کچھ کہہ دیا تماچا لگا دیا اور اس کے نتیجے میں طلاقیں ہوئی، یہ سب گھمنڈ کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ گیا۔ بچہ ہم سے ناراض، بچہ ہے نادان ہے، بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا پیار سے بات کرو۔ اللہ کے رسول نے زندگی پر کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کبھی کسی کو گالی نہیں، گھمنڈ خائی نہیں۔ وہاں تو تواضع اور بہت زیادہ تواضع کیا، بلکہ تواضع کا گودام تھا آپ کے پاس۔ سارے ولیوں کو تواضع حضور کے پاس سے ملی ہے، تو اسٹاک تو حضور کے پاس تھا۔ 40 دن وظیفہ کروایا، مجلس میں بٹھایا، اب ان کو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کہا بھنگی کو اب کچرا ڈالو۔ جب بنتا ہے تبھی مزاج بدلتا ہے، ہم نے مزاج بدلنے کا سوچا ہی نہیں، چل رہے اور ملک الموت آ کر پکڑتے اسی حالت۔ پائے وہاں تو پائے کا حساب ہوگا۔ ابھی امام صاحب نے ماشاءاللہ بڑی بہترین کلاس سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ والی جو آیت کی تلاوت کی، یہی آیت تھی امام ابو حنیفہ عشاء کے بعد سے فجر تک پڑھتے رہے اور روتے رہے، انہی آیتوں نے ان کو راتوں میں جگا دیا تھا۔ فرمایا 40 دن تک پھر ان کا وظیفہ دیا، بھاری ڈوز دیا۔ 40 دن کے بعد بھنگی کو کہا آپ ڈالو، اب ذرا تھوڑا مزاج بدلا ہے،
اب انہوں نے صرف آنکھیں دکھائی، کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ آج گھروں میں دیکھ لو، بہو نے کیوں کہا میرے سامنے؟ کیوں کہا؟ نادان ہے بیچاری، معاف کر دو۔ امام زین العابدین حضرت علی کے خاندان سے ہے، علی اصغر کہا جاتا ہے ان کو۔ کسی نے ان کے اوپر سے کچرا ڈالا، اتنے بڑے خاندان کا آدمی، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت ان کو کہے، ڈانٹے ان کو، بھائی میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، آسمان سے پتھر آ کر میری کھوپڑی پھوڑ دیتا، لیکن میرے اللہ نے سستے میں نمٹا لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھتا مسجد میں تھے، وہاں ہمارا ایک ہندو بھائی بھی آیا تھا، حضرت علاج بھی کرتے تھے۔ آج تو ہمارے دل میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ رہو، مطلب یہ ہے کہ میں بڑے شان والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جب مدینہ المنورہ میں آتے تھے تو اپنی اٹھنی پر بچوں کو بٹھاتے تھے، بچوں کو آگے بٹھاتے تھے، کسی کو پیچھے بٹھاتے۔ حضرت جعفر کے بچے بھی آئے تو آپ نے ان کو اٹھا کر آگے بٹھا۔ یہی حال حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، بلکہ اور زیادہ دل میں چھوٹا پن پیدا ہو، بیواؤں کے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اندر سے کبر ختم ہو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون گئے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کے والد دیوبند کے معتمد تھے۔ میرے بچے میں گھمنڈ پیدا نہ ہو، اور گھمنڈ والا فعل ہے، گھمنڈ والا اپنے باپ کو نہیں سنبھال سکتا، گھمنڈ والا اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، گھمنڈ والا اپنے بھائیوں کو لے کر چل نہیں سکتا، گھمنڈ والا اپنے خاندان کو لے کر چل نہیں سکتا۔ اور جو آدمی جتنا متواضع ہوگا وہ صرف خاندان کو نہیں قوم کو لے کر کے چل سکتا ہے۔ کیا بتاؤں، بعض لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہوتے ان میں بھی بعض صفات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اچانک وہاں اس میں ہمارا کوئی جوگی بھائی تھا، وہاں سامنے سویا تھا، سردی کا زمانہ تھا، ٹھٹر رہا تھا۔ اچانک سردی کے زمانے میں میرے پاس بھی لحاف تھا، میں صبح اٹھا، اللہ نے توفیق دی، تہجد کے موقع پر میں نے دیکھا سامنے بیچارہ ایک بھائی ہے، ٹھٹر رہا ہے، تو میں نے اپنا لحاف اس کو اڑا دیا، سامنے ہی سویا ہوا تھا۔ تو اب سردی سے اس کو نجات مل گئی اور گرمی لگ گئی، تو پاؤں سکڑے ہوئے تھے، پاؤں ذرا اس نے لمبے کر دیے اور برابر دل لگا کر کے وہ سویا۔ اسے نہیں پتا گرمی کہاں سے آئی ہے، بس سو گیا، وہ نیند میں ہی تھا۔ صبح اٹھا، اچانک میں وہاں قرآن پڑھ رہا ہوں سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر، اور اس نے اپنے لحاف کو دیکھا اور مجھے دیکھا، کہا مولانا جی آپ نے لحاف ڈالا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فوراً سوئے ہو اس نے یوں کیا، اور پھر کہا میں ابھی نہا کر کے آتا ہوں۔ نہا کر کے آیا اپنے اعتبار سے وہاں ریل میں، اور پھر آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے یوں کیا۔ میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مولانا میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے فادر کی عمر کے ہو، نبی جی نے فرمایا ہے بڑی عمر والوں کا خیال رکھو۔ فوراً آنکھوں میں سے آنسو بہا کر کہنے لگا مولانا ابھی ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ ایسا بھلا آدمی تھا، شرابی آدمی، شراب پی کر گندے نالی کے پاس کوئی پڑا ہوا ہوتا تھا، گرمی ہوتی تھی، مکھیاں بن بناتی تھی، لوگ نفرت کرتے تھے۔ میرا یہ ساتھی چھاتا لے کر جاتا تھا اور اس کے اوپر چھتری کے ذریعے سے سایہ کرتا تھا، مکھی اڑاتا تھا، اور جب ہوش آتا تھا تو کہتا تھا میرے بھائی شراب چھوڑ دے، تیرے بھی بچے ہیں، تیرے بھی بیوی ہے۔ مولانا ایسا آدمی تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں دوسرے کی خیر خواہی کا مادہ کیسا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، جو اندر میں تواضع آئے گی ہم پورے خاندان کو لے کر کے چلیں گے۔ آج کوئی دو بھائیوں سے کٹا ہوا ہے، کوئی ایک بہن سے کٹا ہوا ہے، کوئی اپنے باپ سے کٹا ہوا ہے، یہ سب گھمنڈ کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں کچل دیا جائے لوگوں کے پاؤں میں، اس سے بھی زیادہ ہم مستحق ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند مدرسے میں ایک کمرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، حضرت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا او بار الہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو اس سے راضی ہے کہ قاسم نانوتوی نیچے سو جائے اور اس کے اوپر عمارت بنا دی جائے تو قاسم نانوتوی اپنے کو نیچے سلانے کے لیے بھی تیار ہے۔
اپنے آپ کو کتنا متواضع بن کر رکھتے تھے. زمینیں تنگ ہو گئی, معاشرہ تنگ ہو گیا. فرمایا کیوں نہیں بولتے, شادی کا کارڈ نہیں بھیجا تھا. اوہو, میں بہتر ہوں اس سے, کیوں نہیں بھیجا؟ اس کو بھیجا. بھائیو بہانہ کچھ بھی کر لو, عنوان کچھ بھی لگا لو, اپنوں میں بیٹھا ہوں, دوستوں میں بیٹھا ہوں, سب سے زیادہ گنہگار ہوں, لیکن اسی کیڑے نے میرے معاشرے کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے. بھائی نے اگر کچھ مارا تھا, بھائی نے کہا ہے نا, میرے چھوٹے بھائی نے گئے اس کے پاس, تو میرا چھوٹا بھائی ہے, میں باپ کے درجے میں ہوں, باپ تو مر کے چلا گیا ہے, بھائی ایک کپڑا تھا وہ آپ پسند آیا ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا چہرہ دیکھے گا, میں نے بڑے بھائی کو تماچا مارا تھا اور میرا بھائی میرے پاس آیا ہے, وہی چھوٹا بھائی بھائی کے قدموں میں گرے گا. یہی تو اخلاق تھے جس کے نتیجے میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج چھوٹے چھوٹے گھمنڈوں نے مسجد وار جماعتوں میں توڑ کر کے رکھ دیا ہے, آپس میں توڑ, مجھے نہیں پوچھا. ارے بھائی پوچھے نہ پوچھے, میرا اللہ بس راضی ہو جائے, اور میری کسی غلطی کے نتیجے میں اللہ نے اس کے دل سے میری محبت کو ختم کیا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. کوئی مجھے کہے نہ کہے, میں مخلوق سے ملوں گا, ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. فرمایا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ تالاب کے اوپر سے گزر رہے تھے, چھوٹی سی پگڈنڈی تھی, ایک آدمی گزر سکتا ہے, دو نہیں. ایک گزرے تو دوسرے کو نیچے تالاب میں اتر جانا پڑے. تھوڑا تھوڑا پانی تھا, گٹر جیسا پانی تھا. اب سامنے سے کتا آ رہا ہے, یا تو کتا پگڈنڈی پر چلے یا تو سید صاحب چلے. تو سید صاحب نے کتے کو کہا, او کتے تو تالاب میں اتر, تو گندا ہوگا, تو ناپاک ہے, میں اگر اتروں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا, مجھے تو نماز پڑھنا ہے. کتے کو اللہ نے زبان دی, کہا سید صاحب میں اتر تو جاؤں گا, میں تو ویسے بھی ناپاک ہوں, لیکن تمہارے دل میں گھمنڈ کا گندگی پیدا ہو جائے گی کہ میں کتے سے اچھا ہوں, اسی لیے کتے کو اترنا پڑا. فرمایا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولیوں سے مخلوق باتیں کرتی تھی, دیواریں باتیں کرتی تھی. آج یہ اندر کا گھمنڈ ہے جس نے آج ہم کو معاشرے میں کاٹ کر کے رکھ دیا. بھائی جھکاؤ 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 جھکاؤ, چھوٹے بنو, اسی سے آب زمزم نکلے گا. ہاں اگر بہو نے بھی کچھ کہہ دیا ہے معاف کر دو, چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا ہے معاف کر دو, معاشرے کو لے کر کے چلو. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نے صرف ایک چھوٹے عزت والے انسان کو صرف کچھ کہہ دیا تھا اور اس کو تماچا مارا تھا. کئی کلومیٹر دور جا کر کے اس سے معافی مانگی. اس نے کہا حضرت تم معافی مانگنے کے لیے آئے, رات کو سوئے ہیں, حضور خواب میں آئے اور حضرت علی کو کہا علی عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے ملا دو, میرے ایک امتی سے معافی مانگنے گیا تھا. اللہ کو تواضع بہت پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. 40 دن اور کورس کیا, اب صرف آنکھیں نکالی, مارا نہیں. حضرت نے فرمایا ابھی بھی مرض ہے. اب یہ ہر ایک آدمی, میں بھی اپنا جائزہ لوں, آپ بھی اپنا جائزہ لیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بیماری کی بات کر رہا ہوں. گھمنڈ ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے تو تانا دینا ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے تو غیبت ہوتی ہے. حسد کیوں کرو گے؟ وہ کیوں آگے بڑھ گیا, میں آگے بڑھوں, یہ گھمنڈ ہی تو ہے. وہ آگے بڑھے اس لیے کہ وہ تو بڑا آدمی ہے, میں چھوٹا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی, جو حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد تھے, جب خط لکھتے تھے تو نیچے لکھتے تھے سنگ اسلاف, اسلاف کا کتا. کبھی لکھتے تھے سنگ اسلاف, اسلاف کا پتھر, یہ لکھا کرتے تھے. جنہوں نے حضور کی قبر کے پاس اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا تھا, داڑھی مبارک سے جھاڑو لگایا تھا. 17 سال تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا. بلکہ ان کی کرامتوں میں لکھا ہے, ایک مرتبہ حضرت حضور کے روضے کے پاس سبق پڑھا رہے تھے اور وہاں عرب کے بچے موجود تھے. کیا کیفیت تھی ان کے تواضع کی, بہت متواضع گزرے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بحث نکلی کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے. جب یہ بات آئی تو اچانک کسی نے کہا حضرت کیسے زندہ ہے, بات چلی. حضرت نے سب کو کہا آنکھیں بند کر دو, سب نے آنکھیں بند کر دی. کھولو آنکھیں باہر. جب آنکھیں
کھولی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ مرمر کے اوپر باہر تشریف لائے. سب بچوں نے دیکھا واہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. گھٹنوں کے بل سب بیٹھ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چلے گئے. حضرت مدنی کو پوچھو حسین احمد آپ کو یہ کیسے ملا؟ فرمایا تواضع کی بنیاد پر ملا ہے. فرمایا تھانہ بھون گئے. تھانہ بھون میں حضرت کی بڑی قدر تھی. حکیم الامت کے وہاں رات کے وقت چلے گئے. حضرت تھانوی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ میں آیا ہوں، اور حضرت وہاں چبوترے پر سو گئے. چبوترے پر سو گئے. تہجد کے موقع پر حضرت تھانوی خادموں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ خدام ہیں. اچانک دیکھا کوئی سویا ہوا ہے چبوترے پر. حضرت نے پوچھا خادموں کو کون سویا ہے؟ فرمایا حضرت لگتا ہے حسین احمد سوئے ہیں. مانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہیں. اچانک حضرت مدنی آنکھ کھل گئی. حضرت نے فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اطلاع دے دیا کرو یہاں کیوں سوئے ہوں. فرمایا حضرت میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف دوں. اتنا بڑا آدمی جب ذکر کرتا تھا تو اللہ اللہ کی آوازیں دروں دیواروں سے آتی تھی، اور وہاں گویا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ حضرت کا ایک ایک انگ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا تھا. لیکن حضرت مدنی کو ملا ہے تواضع کی بنیاد. اور 40 دن مجاہدہ کیا. اب کتنے دن ہوئے؟ 3 چلے لگ گئے. 4 مہینے ہو گئے نا. اب کہا کہ ذرا ان کے اوپر کچرا ڈالو. اب کچرا ڈالا تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں تکلیف ہو گئی، میری وجہ سے شاید آپ کا یہ کچرا گر گیا، لاؤ میں کچرا بھروا دوں. کچرا بھرا اور پھر کچرا بھر کے کہا لاؤ میں آپ کو اٹھوا دوں. فرمایا جب پتا چلا بلایا بیٹے کو. فرمایا جاؤ بیٹا، پگڑی پہنائی، جاؤ اللہ تم سے کام لیں گے. فرمایا اللہ تم سے کام لیں گے. اللہ نے ان سے کام لیا. میرے بھائیوں اکابرین دیکھتے تھے اس کے دل میں معمولی گھمنڈ ہے، یہ تو قریب کرنے کے قابل نہیں ہے، اس میں گھمنڈ کا مرض ہے. میرے بھائیوں آج گھمنڈ کے مرض نے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے خاندان میں جوڑنے سے ہم کو روک دیا ہے. گھمنڈ کے نتیجے میں ایک بیماری کا معمولی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کتنے بجے میں بات کروں؟ سوال. گھمنڈ ہی کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی ایاک والحسد. حضرت نے فرمایا صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر. پڑھنے والے پڑھانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ کتاب شروع کرنی ہو تو پہلے حضور آ کر کے ان کو کہہ دے سبق پڑھاؤ. ایسے بھی لوگ گزرے. اسی درسگاہ میں رہنے والے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہے کبھی حضور سے باتیں نہیں ہوتی. میرے بھائیوں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے. بس بنگلہ گاڑی وہ ضرورت ہے. جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا تو گھر میں ایک استنجا خانہ ہوتا ہے، ضرورت ہے، لیکن وہاں رہتے نہیں ہیں. کہاں بیٹھتے ہیں؟ کچن میں بیٹھتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، وہاں سے کھاتے ہیں، وہاں سے پیتے ہیں، ہے نا. تو یہ دین جو ہے وہ ہمارے کچن کی طرح ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے یہ دنیا کی چیزوں کا، اس کا معاملہ ایسا استنجا خانے کی طرح ہے. ضرورت کے موقع پر اس کو استعمال کریں گے، ورنہ ہمارے لیے تو مسجد مدرسہ ہے. اسی کبر کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حسد سے بچو. بڑا آدمی چیخے گا نہیں. جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اتنا سائلنٹ بات کرے گا. اللہ بڑوں کا بڑا ہے. قرآن میں سائلنٹ طریقے سے بہت کچھ کہا ہے. جنہوں نے مانا بہت آگے نکل گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ اور برباد ہوئے، نسلیں برباد ہوئی. آپ نے فرمایا حسد سے بچو، کسی پر جلنے سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. عمرے پر عمرہ کیے، حج پر حج کیے، بہت دان کیا ہے، بہت صدقہ کیا ہے، اور کسی پر جھل کر کے ختم کر دینا اس کو. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہت حضور کہہ رہے ہیں حسد کرنے کے نتیجے میں ساری نیکیاں اس طرح صاف ہو جائے گی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے. اب عمرے کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا، حج کے لیے کتنا خرچ کیا تھا، اور ایک عمرانی کسی نے 2-3 عمرے کیے ہیں، کتنے صدقات کیے ہیں، ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کر ماؤں کو خوش کیا تھا، کتنی نیکیاں کی تھی. یہ حدیث تو مطلق ہے. حسد کے نتیجے میں ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جل جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ حسد کو دل سے نکالو. حسد کرنا یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے. اے اللہ اس کو کیوں دیا مجھے نہیں دیا.
ہمیں کیا حق ہے اس پر اعتراض کرنے کا؟ دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں کہہ سکتے اور بادشاہوں کے بادشاہوں پر اعتراض کرنے چلے گئے۔ میرے رب نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اللہ کو منظور ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ فرمایا اگر کوئی چیز نہیں ملی لیکن میرے اللہ کو یہ منظور ہے تو مجھے منظور ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ مولانا جوہر علی، وہ مولانا تو نہیں تھے لیکن ان کو مولانا محمد علی جوہر کہا جاتا ہے، انگریزوں سے مقابلے میں وہ تھے۔ ان کی لڑکی باہر، وہ ان کو باہر والے انگریز جیل میں لے گئے، لڑکی یہاں بیمار ہوئی، مرنے کا وقت قریب آیا۔ لڑکی کو پوچھا تیری کوئی تمنا؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ ابو کو ایک مرتبہ میں دیکھ لوں، ملاقات ہو جائے، کئی سال ہوئے ابو کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں سے اس لڑکی نے ابو کو خط لکھا، تار بھیجا، لڑکی ہو، بیمار ہو، کئی سالوں سے باپ دور ہو، کیا ہوتا ہے، کیا بے چینی ہوتی ہے۔ ابو نے خط لکھا، بیٹی تجھ سے تو میں دور سہی مگر اللہ تو دور نہیں، بیٹی تجھ سے تو میں دور سہی مگر اللہ تو دور نہیں، تیری صحت مجھے منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ بیٹی تیری صحت کی مجھے تمنا ہے لیکن میرے رب کو اگر منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ کس قدر اپنے آپ کو، یہ ہے ایمان۔ یہاں سے مسلمان اور غیر مسلم کا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ چوراہا ہے، مسلمان ادھر ہو جاتا ہے، غیر مسلم ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی، میرے چھوٹے بھائی کو اللہ نے مال دیا، خوش، میرے بھائی کو اللہ نے دیا ہے، خوش۔ اللہ کو یہی مصلحت لگی کہ میرے بھائی کو مال ملے، حسد نہ کرے، تعاون کرے، بلکہ بھائی نے چھوٹا احسان کیا ہے تذکرہ کرے، میرا بھائی نے مجھے بڑا خیال رکھا ہے۔ حضرت مولانا منظور غمانی کے بارے میں مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، میں نے میرے والد ماجد کو دیکھا جب بازار سے گزرتے تھے اور مسلمانوں کو اچھی حالت میں دیکھتے تھے، دعا دیتے تھے، اللہ پاک برکت دے، اللہ پاک برکت دے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جب میں کہیں بازار سے گزرتا ہوں اور کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے۔ میرے بھائیوں، حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلے۔ اب میں اسی کے نتیجے میں حسد، اور حضور نے ایک مرتبہ حضرت انس کو فرمایا تھا، انس ہو سکے تو یہ کام ضرور کرو، صبح ایسی حالت میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں، شام ایسی حالت میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور اگلے نبیوں کی سنت ہے۔ جی، رات کو سونے کے موقع پر کہ اللہ میرا دل سب کے بارے میں صاف، بلکہ صبح کسی سے بگڑ گئی ہو، شام ہوتے ہوتے ملاقات کر لیں، دل صاف کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہو، ایک آدمی جنتی آئے گا، صحابہ انتظار میں تھے، ایک صاحب آئے، بس معمولی رکعت پڑھی جیسے دوسرے پڑھتے ہیں، روانہ ہوئے، ایک صاحب پیچھے پیچھے ہو گئے۔ ان کی کیا نیکی ہے، 2-3 دن مہمان بنے تاکہ چپکے چپکے دیکھیں ان کی کیا نیکی ہے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد کہا بھائی حقیقت بتا دوں، میں تو کوئی خاص نیکی دیکھنے آیا تھا، حضور نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن میں نے کوئی نیکی خاص تو نہیں دیکھی، جو دوسرے کرتے وہی ہے۔ فرمایا بھائی جب میں رات کو بستر پر آتا ہوں اپنا دل سارے مسلمانوں کے بارے میں صاف کرتا ہوں۔ فرمایا شاید یہی نیکی ہے جس کے نتیجے میں حضور نے میری جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب ان چیزوں پر آنے کے لیے روزانہ ایک تو صلاۃ الحاجہ پڑھنا پڑے گا۔ اے اللہ اس لیے صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہوں کہ دل کی ساری بیماریوں کو تو اپنی قدرت کاملہ سے اپنے کرم کی بنیاد پر ختم فرما، ایک بات۔ دوسرا صدقہ کریں، اس نیت سے صدقہ کریں، جیسے لڑکا بیمار ہو تو صدقہ کرتے، اس کے لیے صدقہ۔ تیسرا کرنے کے کام کریں تو نہ کرنے کے کام سے بچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جہاں تواضع کی جگہ ہے وہاں جائے۔ جی ہمارے بات ابھی میری ناقص ہے اس تکبر کے تعلق سے، ہمارے بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا تھا چپکے چپکے بیت الخلا صاف کرتے تھے۔ جی حسین حضرت مدنی کا یہ حال تھا، دیوبند میں استنجا خانے چپکے چپکے صاف کرتے تھے۔ اچانک بچوں نے دیکھ لیا، مؤذن صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا،
کون صاف کر رہا ہے؟ بچوں کو کہاں خبر تو کرو، کوئی مخلص آدمی ہے کون صفائی کر رہا ہے؟ 2-3 دن سب بیت الخلا کسی نے صاف کیے ہیں۔ بچے سی بی آئی بن کر جاسوسی کرنے کے لیے چپ کے بیٹھ گئے، تو دیکھا رات کو 3-3:30 بجے کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر کے ہاتھ کپڑا لگائے ہوئے اور ایک ڈبہ اٹھا کر جنگل میں پھینکتا ہے گوبر کا، انسانوں کے گوبر کا۔ اس زمانے میں یوپی میں ایسے بیت الخلا ہوتے تھے۔ فرمایا 1 دن دیکھا پتہ نہیں چلا، کپڑے ایسے پہنے تھے، 2 دن دیکھا پتہ نہیں چلا، تیسرے دن بچے زبردستی جمع ہو گئے اور کہا بتاؤ تم کون ہو؟ شاگرد جمع ہو گئے، لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے۔ فرمایا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کسی بچے نے زبردستی چادر کھینچی، ڈبہ چھلکا، گوبر اوپر گرا، جب چادر ہٹی ہے تو پتا چلا سید حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ تھے۔ مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد حضرت مدنی نے روتے ہوئے کہا میرے بچوں اگر تم میرے مرید ہو تو 5 نسبتوں کا واسطہ، بخاری شریف پڑھتے ہو 5 حدیثوں کا واسطہ، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز تھا، تم نے یہ راز فاش کر دیا۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسے اعمال کرنا جس کے ذریعے سے تواضع پیدا ہو تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں تواضع بھی پیدا ہوگی۔ جس کے بارے میں حسد ہے، حسد کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دو، حسد کا علاج یہ ہے اس کے لیے دعا کرو، حسد کا علاج یہ ہے اس سے محبت سے پیش آؤ، اس کے بارے میں اس کی ترقی کی دعائیں کرو، اسی کے نتیجے میں یہ سارا مرض ختم ہوگا۔ اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی اس پر عمل؟ ماشاءاللہ آپ لوگ طلب کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، لیکن دیکھو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے عمل، آپ کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو بھائی روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا ہو۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے دنیا میں جنت کا ٹھکانہ ہم کو نہ دکھا دے۔ اور کیا سناؤ، مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب پڑوسی ملک کے مرکز کے جو ذمہ دار تھے اور ماں الیاس صاحب کے ساتھی تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مر گئے، اخیری انتقال ہوا اس سے پہلے وہ انہوں نے فرشتوں سے مکالمہ کیا ہے، فرشتوں سے باتیں کی ہے، جی فرشتوں سے۔ تو اچانک آئی سی یو میں لے جایا گیا، ڈاکٹر مسلمان تھا، تو یہ سمجھا ڈاکٹر کہ انتقال ہو گیا ہے، رونے لگا ڈاکٹر، باہر آ کر کہا حضرت تو چلے گئے۔ ان کے خادم مولانا فہیم صاحب کہتے سب رو رہے، پھر ہم اندر گئے، ڈاکٹر بھی گیا تو حضرت نے تو آنکھیں کھول دی، ڈاکٹر نے تو آنکھیں بند بھی کر دی تھی، کنگوٹے بھی باندھ دیے تھے، پھر یہاں اچانک گئے تو حضرت نے فرمایا کھولو، یہ سب بند کر دیا مجھے، کھولو، کھولا۔ فرمایا ڈاکٹر فہیم صاحب نے پوچھا جو خادم تھے حضرت سب تو سمجھے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، کہ فرشتے مجھے لینے آئے تھے۔ تو میں نے کہا کیوں لینے آئے ہو؟ میں تو درود شریف کا اہتمام کرتا ہوں اور میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے جو آدمی اتنی مرتبہ درود پڑھے گا اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ میں نے کہا دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا دوبارہ۔ میرے بھائیوں 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرو۔ میں خصوصاً جوانوں کو کہتا ہوں آپ میں باعزیت بننے کی صلاحیت ہے، آپ میں جنید بغدادی بننے کی صلاحیت ہے، کسی نہ کسی گناہ کے نتیجے میں یہ سب معاملہ رکا ہوا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے میری کیا غلطی ہے، بس اس سے توبہ کر دے، اور توبہ نہ چھوٹتا ہوں تو درود شریف کی کثرت کرے، اور جتنا درود پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا۔ اور استغفار کرے کم از کم 1000 مرتبہ، استغفار کے نتیجے میں ساری بندشیں ٹوٹے گی۔ اللہ پاک